بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے طب روحانی۔ طب روحانی کے ذیل میں آج ہمارا جو ایک موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غیبت اور غیبت کے جسمانی صحت کے اوپر اثرات۔ اللہ جل شانہ من والوں نے تمام گناہوں پہ سزا مقرر کی ہے، جبکہ غیبت کو بدترین سود قرار دیا گیا ہے۔ یعنی سود پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ قرآن پاک میں کیا ہے، اور جبکہ اللہ کے رسول اور اللہ کا اعلان جنگ ہے سود سے متعلق کسی بھی چیز میں اگر آدمی انوالو ہے تو اس کو اللہ کا کھلا اعلان جنگ ہے، اس کے رسول کا بھی۔ اور فرمایا کہ غیبت بدترین سود ہے، یعنی تمام معاشرتی برائیوں میں جو سب سے یعنی کہ خطرناک گناہ ہے جس کو زنا کہتے ہیں، کہا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے، اور فرمایا کہ سود جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے، اور فرمایا گیا کہ غیبت بدترین سود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی برائی بھی سننا گوارا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا خالق بھی میں ہوں اور رازق بھی میں ہوں تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم میرے بندے کی برائی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی برائی سننا گوارا نہیں کرتے، اور اگر بندہ اپنے بھائی کی غیبت سے باز نہیں آتا تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نیکیاں اس برے آدمی کے اعمال نامے میں ڈال دو، اور اس کی برائیاں اس برائی کرنے والے کے اعمال نامے میں ڈال دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو غیبت اتنی ناپسند ہے، ظلم اتنا ناپسند ہے۔ تو یہ وہ بیماری ہے جس پر محققین نے ریسرچ سے ثابت کیا کہ جسم پہ جو نفسیاتی امراض میں اور لا علاج امراض میں غیبت کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ آدمی کی روح بیمار ہوتی ہے، اس کا اثر اس کے جسم پر آتا ہے۔ جیسے آدمی روح کی وجہ سے ہی اگر جسم میں روح ہے تو ہم کہیں گے عبداللہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، اور عبداللہ کی روح نکل گئی تو ہم کہیں گے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یہ تو اس کی لاش ہے۔ لہٰذا معالجین سے میں یہ عرض کروں گا کہ کیونکہ ہمارا تعلق علاج معالجے سے ہے، اور ہمارے لیے بہت احتیاط کی بات ہے کہ طب جو ہے وہ تقوی کی ایک شاخ ہے۔ تو جس طرح سے ہم نے طب کے علوم میں مہارت حاصل کی اور اس کی عملی مشق کی، اسی طرح سے ہمیں طب روحانی کے تمام اجزاء پہ بھی عبور حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم نے جسمانی علوم میں مہارت حاصل کی۔ لہٰذا معالجین عام آدمی کے لیے بھی یہ بات بہت مہلک ہے کہ اس کو آج کل جو نفسیاتی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی ایک بہت بڑا وجہ غیبت ہے۔ غیبت دل دکھانے کے مترادف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس جستجو میں رہتے تھے کہ معراج کیوں ہوئی، معراج کا بیسک آبجیکٹو کیا تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی جو باتیں انتہائی راز و نیاز میں ہوئیں وہ کیا تھیں۔ اب براہ راست ادب کی وجہ سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ذمہ لگائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص گفتگو اللہ کے ساتھ ہوئی ہے کہ جب حضرت وسلم تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں کوئی چیز آفر کریں تو یہ گفتگو جو ہے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ایسا موقع آ گیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت میں کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان جو معراج پہ خاص بات ہوئی ہو وہ ہمیں سنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت روئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو خوشخبری سنائی ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ ماں عائشہ، اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ میں اس کو جہنم میں ضرور داخل کروں گا جو کسی کا دل توڑ دے۔ ہم دن بھر اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنی مانوی زبانوں سے
اور بغیر تصدیق کے بہت ساری باتیں ہم لوگوں سے کر جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں، اور بڑی بڑی نیکیاں ہوتے ہوئے، پہاڑوں جتنے اعمال کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور پھر ہم کیا الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم پہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمیں نظر لگ گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دن بھر کی گفتگو کا اگر تجزیہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کسی کا دل توڑا ہوا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو، کہ آدمی کسی کے بارے میں دو منفی بول صرف اپنا غصہ اتارنے کے لیے اور بدلہ لینے کی نیت سے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کا فیوچر امپیکٹ آتا ہے، اس کو جو نقصانات ہوتے ہیں، ان سارے نقصانات کے بقدر اس شخص کو قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا، جو اس نے وقتی تسکین حاصل کرنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے اس نے ناحق کسی کا دل دکھایا ہے اور اپنے اوپر جہنم واجب کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں۔ تو معالجین حضرات سے خصوصاً درخواست ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو یعنی کہ ہفتے میں 1-2 بار ایسی گیدرنگ رکھیں جس میں سارے مریضوں کو بلائیں، کبھی کبھی اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں بھی ہم ان چیزوں کی اور ان گفتگوؤں کی کو رواج دیں، اور یہ چیزیں صرف یعنی کہ سننے کی حد تک کے لیے کافی نہیں ہیں، یہ باتیں بہت مشکل ہیں، ان کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے بہت دعائیں کرنی پڑیں گی۔ اس کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق بنانا پڑے گا، اور مستقل لوگوں کے ہاں پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ کئی سال اپنے شیخ کے صحبت میں رہ کر اپنی تزکیہ اور اپنی اصلاح کروایا کرتے تھے، اور یہ بہت سجدہ سودا ہے اس کی نسبت کہ آدمی موت کی سختی، قبر کی سختی اور جہنم کی سختی اٹھائے، کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے، اور اکثر اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ دن بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جتنے دہشت کے خطرناک الفاظ ہو سکتے تھے قرآن نے قیامت کے دن کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے ڈرانے سے متعلق وہ الفاظ سب استعمال کیے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کی سختی بہت ہولناک ہے، وہ بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں بہت ساری گفتگو کی گئی ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج قریب ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی۔ ان چیزوں کے ہم اتنے تذکرے کریں، اتنا سوچیں کہ یہ سوچنا ہمارے دل کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔